خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 46۔ جیسے ہی میں گول کمرے والے برآمدے کی طرف مڑا، مجھے برآمدے کے کونے میں سفید چادر میں لپٹی حیا دکھائی دی، جو برآمدے کی چھت سے گرتے پانی کے ایک پرنالے سے بنتی پھوار کو اپنی ہتھیلی میں جذب کرنے کی کوشش میں ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ آہٹ سن کر اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور جلدی سے مجھے سلام کیا۔ میں اس کی طرف چلا آیا۔ آپ اس موسم میں یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ ہم تو عام اور اچھے موسم میں بھی گھر سے نہیں نکل پاتے، لیکن آپ کی ان 4 لائنوں نے آنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے کوئی دوسرا چارہ بھی تو نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے اس کے جواب سے کچھ الجھن سی ہوئی۔ میں سمجھا نہیں آپ۔ پھر مجھے فوراً نکھت کا خیال آیا۔ نکھت کہاں ہے؟ آپ اکیلی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اب وہی مخصوص سی شرارت تھی۔ وہ سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کر کے بولی، میں اکیلی نہیں ہوں، جائیے مل لیجیے۔ میں اسی حیرت اور الجھن میں اس نازک اندام کو دیکھتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر نکھت اندر کمرے میں تھی تو پھر وہ یہاں باہر برآمدے میں برستی بارش میں کیوں کھڑی تھی؟ بجلی بھی شاید بارش آتے ہی جا چکی تھی۔ اندر کمرے میں 2 چاشمیں روشن تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو چند لمحے تو مجھے اندھیرے میں کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ دفتن بادل زور سے گرجا اور بجلی کی لپک نے پل بھر کے لیے سب کچھ روشن کر دیا۔ اندر کمرے میں دیوار کے ساتھ سکڑی بیٹھی ہوئی ریشمی وجود کی ایک گٹھڑی میں پل بھر کے لیے ایک جنبش ہوئی۔ اس کے ساتھ طاق پر رکھی موم بتی کا شعلہ زور سے پھڑکا اور کسی کے ماتھے پر وہی ایک مخصوص شرارتی سی لٹ لہرائی۔ سارا کمرہ اس کی جبین کے نور سے روشن ہو گیا۔ وہ ایمان تھی، ہاں وہ ایمان ہی تھی۔ مجھے جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ میں وہیں دروازے کے پاس اس معجزے کے ہو جانے کا یقین کرنے کے لیے کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ شاید میں خواب دیکھ رہا تھا، شاید نہیں، یقیناً یہ کوئی خواب ہی تھا۔ میری تقدیر مجھ پر اتنی مہربان تو ایک زمانے سے نہ تھی، لیکن وہ ایمان ہی تھی، سر تا پیر مجسم ایمان۔ اس نے سادہ سا سفید لباس پہنا ہوا تھا اور ایک کالی شال میں ڈھکی ہوئی تھی۔ شاید باہر کھڑے تانگے میں ایمان اور حیا وغیرہ بھی آئی تھی، کیونکہ ایمان کے ماتھے پر اور بالوں میں ابھی تک برستی بوندوں کے ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ماتھے کی لٹ بھی بھیگی ہوئی تھی اور وہ اس کونے میں بیٹھی حسب معمول اپنے نازک پاؤں کے ناخنوں سے نیچے بچھے قالین کو کورید رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے ویسے ہی سر جھکائے مجھے سلام کیا۔ چند لمحے تو میں اسے کچھ بول ہی نہیں پایا، جیسے میری آواز ہی کنگ ہو گئی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے میری زبان سے کچھ نکلا، آپ یہاں؟ ٹھہریے، کچھ دیر لگے گی مجھے اپنی قسمت اور خوش نصیبی پر یقین کرنے میں۔ پہلی مرتبہ میں نے ایمان کے چہرے پر حیا کی ایک سرخ لہر کو گزرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، وہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یوں بارش میں بھیگا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ آپ تو بہت بھیگ چکے ہیں، میں نکھت سے کہتی ہوں آپ کے لیے کوئی تولیہ وغیرہ۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جلدی سے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جیسے مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ اس کمرے سے نکل گئی تو میری یہ زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ادھورا ہی ٹوٹ جائے گا۔ پلیز پلیز آپ بیٹھی رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ دیر میں خود ہی سب کچھ خشک ہو جائے گا، آپ کہیں نہ جائیں پلیز۔
میں جلدی سے دروازے سے ہٹ کر اس کے قریب آ گیا۔ ایمان اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ اب وہ مجھ سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر تھی، اتنے قریب کہ میں اس کے وجود کی لرزش کو یہاں سے محسوس کر سکتا تھا۔ میں وہیں اس کے قریب بیٹھ گیا اور بیٹھتے وقت میں نے اس زہرہ جبیں کے حجاب بھرے سمٹنے کے انداز کو بھی محسوس کیا۔ یہ لڑکی تھی یا پھولوں بھری ایک لچکتی ڈال؟ چند لمحے ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی اپنے وجود کی لرزش پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، اور میں پلکیں جھپکے بنا اسے یکٹک دیکھتا رہا۔ پلکیں جھپکنے کا وقفہ بھی اس وقت مجھے بے حد برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو دیکھوں یا اس سے بات کروں۔ اتنی مشکل تو مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ کی خاموشی کا خلا صرف باہر برستی تیز بوندیں پورا کر رہی تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے ہم دونوں بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ہم دونوں کے لفظ ہی خاموش ہو گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے مرمری ہاتھ میں پکڑا وہ تہہ کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نکالا جس پر میں نے اس دن وہ چند شعر لکھے تھے۔ میں جانتا تھا نکھت اس تک یہ کاغذ کسی نہ کسی طور ضرور پہنچائے گی۔ آپ نے یہ کیا لکھ بھیجا تھا مجھے؟ میں نے تو آپ سے صرف اتنی درخواست کی ہے کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، گھر واپس چلے جائیں۔ آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ بولتے بولتے اس کی آواز ہلکی سی بھرا گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ پہلے سے بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کے نازک سے ہاتھوں کی پشت پر نیلی نیلی سی رگیں نظر آ رہی تھیں، اور چہرے پر بھی ایک پیلا پن سا تھا۔ آپ تو مجھے بیمار لگ رہی ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی، ایک زخمی سی نظر جس میں نہ جانے کیا کچھ چھپا تھا۔ میں یہاں آپ سے صرف یہ وعدہ لینے آئی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مزید سزا نہیں دیں گے۔ اس دن آپ نہیں جانتے، اس دن آپ کو اسٹیشن پر دیکھ کر میری کیا حالت ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کتنا ملامت کیا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ آپ مجھے دیکھتے اور نہ… خدا کے لیے ایسا مت کہیے، آپ کو دیکھنا میری زندگی کا سب سے حسین حادثہ تھا۔ آپ کی محبت میری اس بے معنی زندگی کا سب سے حسین تجربہ ہے۔ اس محبت نے مجھے آپ سے ملوا دیا، ورنہ میں تو بنا خود کو پہچانے ہی اس دنیا سے چلا جاتا۔ اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی گلہ نہیں ہے، موت بھی آئی تو… میری بات اس نے تڑپ کر کاٹ دی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں مجھے میری نظروں میں بار بار گراتے ہیں؟ کیوں؟ وہ اپنی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رو پڑی۔ 2 موٹے موٹے آنسو اس کی بڑی بڑی کالی پلکوں سے چھلکے اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی ہتھیلی پر انہیں سمو لیا، اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اور کس جذبے کے عالم میں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے اس کے دونوں کومل مخمل جیسے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ باہر بادل زور سے گرجے اور بارش کی جھڑی اور تیز ہو گئی۔ باہر آسمان رو رہا تھا اور اندر ہم دونوں۔ جانے اس کے ہاتھ پکڑتے ہی خود میرے اندر سے یہ آنسوؤں کا سیلاب کہاں سے باہر امٹ پڑا۔ بجائے اس کے کہ میں اس سے چپ کرواتا، خود میری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس کے نرم ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا سانسوں کی ڈور ٹوٹنے کے لیے اس سے زیادہ حسین اور کسی گھڑی کی تمنا کی جا سکتی ہے؟ ایمان نے نظر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس کے حسن کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ اس کی ستارہ جبیں، بڑی بڑی کالی آنکھوں، ستواں سی ناک
اور لال زمرد جیسے نازک سرخ لبوں کی پنکھڑیاں، تھوڑی کا خم جیسے کسی مصور نے بڑی ادا سے رنگوں کو ایک مخصوص زاویے پر لا کر موڑ دیا ہو۔ کہیں بھی تو کچھ کمی نہیں تھی، ایک عجب سا نور تھا اس محروف کے چہرے پر۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنی انگلیوں سے اس کی آنکھوں کے بہتے کنارے پونچھ ڈالے۔ اس نے دھیرے سے پھر کہا، آپ میری بات مانیں گے نا حماد؟ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنا نام مجھے اس قدر مقدس، اس قدر محترم اور اس قدر خوابناک محسوس ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ اس نے میرا نام پکارا تھا۔ اگر تمہیں اس سے خوشی ملتی ہے تو میں تمہاری خاطر یہ بھی کر گزروں گا۔ میرے منہ سے اپنے آپ ہی اس کے لیے تم نکل گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ مجھ سے چھڑائے اور اپنے دوپٹے کے سر پر لگی گانٹھ کھول کر نہ جانے کیا چیز ہتھیلی میں بھر لی۔ پھر اس نے ہتھیلی میرے سامنے کی اور کھول دی۔ اس کی ہتھیلی پر وہی 2 موتی جگمگا رہے تھے جو میں نے نکہت کے ہاتھ اسے واپس بھجوائے تھے۔ یہ آپ کی امانت ہے، آپ کی یہی ضد تھی نا کہ میں خود انہیں آپ کو واپس کروں۔ آج میں نے آپ کی یہ ضد بھی پوری کر دی۔ اب انہیں اپنے پاس رکھ لیں، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں پھر چھلک اٹھی۔ اس نے جلدی سے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس گلے اندام کو کیسے سنبھالوں، کیا تسلی دوں۔ یہ تو مجھ سے زیادہ گھائل نظر آ رہی تھی۔ میں نے دونوں موتی اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے، انہیں چوما اور اپنی جیب میں ڈال دیا۔ ایمان پلیز چپ ہو جاؤ، یہ 2 موتی میرے لیے 2 جہانوں کی تمام نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی مجھے کیا دے گا؟ سچ کہوں تو آج مجھے اپنی محبت بری لگ رہی ہے۔ اس نے مجھے تو رونا سکھا ہی دیا تھا، آج تمہاری آنکھوں میں بھی آنسو بھر دیے ہیں۔ واقعی بہت برا ہوں میں، اور بہت بری ہے میری محبت۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اضطراری طور پر میرا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے میری بات کاٹنا چاہتی ہو، مجھے اپنی محبت کو برا کہنے سے روکنا چاہتی ہو۔ ایسے نہ کہیں، اگر کوئی برا ہے تو صرف میں ہوں، اگر کوئی قصوروار ہے تو صرف میں ہوں۔ میں آپ کی محبت کے بدلے کچھ نہیں دے پائی آپ کو۔ آپ نہیں جانتے حماد میں کتنی مجبور ہوں، کتنی بے بس ہوں۔ ابا نے ساری زندگی کسی خوشی کا منہ نہیں دیکھا۔ میں اور حیا بھی بہت چھوٹے تھے جب ہمارے بڑے بھیا آنن فانن بیماری کا شکار ہو کر ہم سب سے منہ موڑ گئے۔ ابا ان کا غم ابھی تک دل سے نہیں نکال پائے۔ انہوں نے مجھے اور حیا کو دنیا کی ہر وہ نعمت لا کر دی جس کی کوئی اولاد خواہش کر سکتی ہے۔ خود پیون لگے کپڑے پہنتے رہے، لیکن ہمیں کبھی کسی سخت وقت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ بھیا کے بعد انہوں نے اپنی ساری توقعات مجھ سے وابستہ کر لی تھی، تبھی انہوں نے گھر پر ہی مجھے دنیاوی اور دین کی ہر تعلیم سے آراستہ کیا۔ وہ مجھے ساری دنیا سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نئی کتابیں لا کر دیتے ہیں۔ مجھ سے مسائل پر بحث کرنے میں انہیں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں ہی ان کا سارا جہان ہوں، میں ہی ان کا دن ہوں، میں ہی ان کی رات ہوں۔ میرے سفید دامن پر ایک دھبا ان کی جان لے لے گا۔ وہ آپ کی طوفانی محبت سے بہت گھبرا گئے تھے، تبھی انہوں نے عجلت میں میرا رشتہ بھی طے کر دیا، ورنہ وہ ابھی مجھے مزید پڑھانا چاہتے تھے۔ میرا BA کا داخلہ بھی بھیجا جا چکا تھا، لیکن آپ کی دیوانگی، آپ کے جنون کے آگے سب بہہ گیا۔ میں چپ چاپ خاموش بت بنا اس سنگ مرمر کے حسین مجسمے کے لبوں سے لفظوں کی موتی گرتا دیکھ رہا تھا۔
کیا تم بھی میری محبت، میرے عشق، میری دیوانگی، میرے جنون کو غلط سمجھتی ہو؟ میرے ہاتھ پر ایمان کی گرفت مضبوط ہو گئی. مجھے لگا وہ میرے ہاتھوں کو تھام کر آج میری روح ہی کھینچ لے گی. شروع میں جب آپ نے نگہت کے ذریعے مجھے اس حویلی میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا، تب مجھے واقعی بہت برا لگا تھا. میں بھی ابا کی طرح ایسی باتوں کو نہایت برا سمجھتی تھی. مجھے اس وقت آپ کی وہ سب کوششیں کسی امیر زادے کا اپنا دل بہلانے کی ترکیب ہی لگی. پھر جب ایک دن آپ کے گھر والوں نے ابا کے ساتھ برا سلوک کیا تو میں بہت روئی. میں سوچتی تھی کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کے قصور کی سزا ہمیں کیوں دی. پھر نگہت سے پتا چلا کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے. اس وقت میں نے اسے آپ کا ایک جذباتی فیصلہ سمجھا تھا اور یہی سوچتی تھی کہ 2-4 دن میں آپ گھر واپس آ جائیں گے. لیکن پھر میں نے ابا کو دوبارہ بہت پریشان دیکھا. جس دن آپ ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئے تھے، اس دن کے بعد سے میں نے آج تک ابا کو کبھی چین کی نیند سوتے نہیں دیکھا. ساری رات ٹہلتے رہتے تھے. میری اماں ایک سیدھی سادی سی عورت ہیں جو صرف رو کر ہی اپنے شوہر کا دکھ بانٹ سکتی ہیں. پھر عبداللہ نے بتایا کہ آپ نے ابا کی مسجد میں آنا شروع کر دیا ہے. جانے کیوں، کچھ جانتے ہوئے بھی عبداللہ نے تب بھی اور نہ ہی آج تک آپ کے بارے میں کوئی سخت لفظ استعمال کیے ہیں. میرا دل اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ کسی اجنبی کے لیے جس سے آپ کی زندگی بھر میں 2 ملاقاتیں بھی نہ ہوئی ہوں، اس کے لیے کوئی اس طرح دنیا تیاگ سکتا ہے. لیکن پھر وہ ہو کر ہی رہا جسے میرا دل اس دن تک جھٹلاتا رہا تھا. اس دن آپ کو ریلوے اسٹیشن پر مزدور کے حلیے میں دیکھ کر ایک ہی لمحے میں میری ساری زندگی کا فخر، میری ساری زندگی کا غرور، میرے سب مان پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو گئے. ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں.